سلمان صاحب آج جوڈیشل وہ جو عدالت میں بھی ایک کیس چل رہا ہے، بڑے ایک انفارچونیٹ بات ہے لیکن بڑی فارچونیٹ بات بھی ہے کہ ایک دم یہ کیسز اب سامنے آ رہے ہیں، ہم اس پہ کچھ کر بھی پائیں گے یا ہو سکتا ہے کچھ کر پائیں گے۔ ویسے آپ کو کیا سینس آ رہا ہے جو آپ سن رہے ہیں کہ ایک دو ونگز ایسے لگے کہہ رہے ہیں کہ کچھ کریں، اب اس کے اوپر کچھ ہونا چاہیے، سزا جزا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہونی چاہیے اس پر؟ دیکھیے جی، یہ ایک حرارت تو ہے، ایک قسم کا ایک ریزسٹنس آپ کہہ لیں، مدافعت ہے کہ بہت ہو گیا، ہم نے بہت کچھ سہ لیا۔ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی طرف سے بس 9 کا معاملہ ہوا اور وہ پاکستان کی واحد خرابی ہے۔ آپ نے پاکستان کے آئین کو اس کو بالکل ایک مذاق بنا دیا ہے، اس کی شاید مثال نہیں ملتی پاکستان کی تاریخ میں۔ اور اس میں کون شامل ہوا؟ اس میں جب الیکشن کی بات آئی 90 دن میں اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد، تو علل اعلان لوگوں نے کہا کرا کے دیکھ لے عدلیہ، الیکشن ہم نہیں ہونے دیں گے۔ کس بنیاد پہ آپ نے یہ کہا؟ عطر من اللہ صاحب نے جو ایک نوٹ لکھا تھا اپنا ایک اور فیصلے میں چند ماہ قبل، پوری اس تاریخ کا انہوں نے احاطہ کیا ہے کہ 2023 پاکستان میں آئین کی پامالی کا بدترین سال تھا۔ اور اس میں کون شامل تھا؟ وہ جماعتیں جو الیکشن نہیں کرانا چاہتی تھیں، ان کی پشت پناہی کون کر رہا تھا؟ عدلیہ پر حملے کون کر رہا تھا؟ آج آپ بندیال صاحب کو معتوب کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت سے کام ایسے کیے جو اگر نہ کرتے تو آج کوئی ان کے اوپر انگلی نہ اٹھا رہا ہوتا، بلکہ ان کو ایک طرح سے وہ تعریف کی جا رہی ہوتی مقتدر حلقوں میں۔ انہوں نے مدافعت کی، انہوں نے آئین کا پرچم بلند کیا۔ ٹھیک ہے، غلطیاں بھی ان سے ہوئی ہوں گی، ایسی بات نہیں ہے کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے، میں سمجھتا ہوں، کلیدی موقعوں پر یہ کہا کہ آئین کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کیا جائے، اس لیے وہ معتوب ٹھہرے۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ایک جو فریق ہے وہ حق پر تھا اور دوسرا فریق سراسر غلط تھا۔ ہم نے آئین پاکستان کو پامال کیا ہے، ہمیں یہ مان لینا چاہیے۔ جو معاملہ اسمبلیوں کی تحلیل سے شروع ہوا جنوری 2023 میں، وہ 8 فروری اور 9 فروری تک گیا۔ بالکل ہمارے انتخابی نظام پر حملہ ہوا، ایک ڈھونگ رچایا گیا اور اس کے نتیجے میں ایک حکومت قائم ہوئی۔ یہ ہے ایک بڑا بیانیہ۔ اور اس دوران 9 مئی ہوا، 9 کے لیے جوڑ توڑ کے لیے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا، پولیس نے چار دیواری کا تقدس پامال کیا۔ تو پوری بات کریں نا، اس سارے کے اوپر آئے ہم بیٹھ جاتے ہیں، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، پورا سچ بولتے ہیں۔ آدھا سچ بولنا کوئی سچ نہیں ہوتا، اور وہ نہ کوئی بہادری ہے۔ آدھا سچ بولنا کوئی سچ ہوتا ہے نہ وہ بھی اپنی آدھا مرضی کا تھا۔ ہمارے ملک کا ایک مسئلہ ہے سلمان صاحب، ہم اپنی مرضی کا سچ بولنا چاہتے ہیں۔ ہمیں صرف وہ خرابی نظر آتی ہے جو ہم جس کا پرچار کر سکیں اور ہمیں اس کا سیاسی فائدہ ہو یا کسی کا نقصان ہو۔ لیکن یہ الزامات جو میاں صاحب بھی لگا رہے تھے، یہ ہر لیڈر پر لگے ہیں، لگتے رہے ہیں، آگے بھی لگتے رہیں گے۔ لیکن ہمیں آگے چلنا ہے، کوئی بات چیت کا راستہ۔ ابھی انہوں نے تو بات چیت سے انکار کر دیا، اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے کیا سیاسی جماعتوں سے بات کرنی ہے یا نہیں۔